شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ عمل کر لو، شام تک 1 کروڑ نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا، کسی بھی صورت یہ عمل نہ چھوڑنا۔ محترم ناظرین، قرآن کی ایک صورت پڑھ کر دعا کرو، ہر مصیبت، دکھ، پریشانی صرف ایک صورت سے حل۔ ویسے تو دن رات کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن آج آپ کی خدمت میں یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کسی بھی نماز کے بعد ایک صورت کا بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانے کہ درود پاک واحد ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں سب سے پہلے ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس ذات کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اس میں آپ خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق آپ غریب کو صدقہ لازمی دیا کریں۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنے سے رات تک 1 کروڑ نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اگر آپ لوگوں کو مالی پریشانی ہے، آپ لوگ غریب ہیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے تو ظہر کے بعد یہ وظیفہ کر لیں۔ جب آپ کو صحیح لگے آپ وظیفہ کر لیں۔ آپ کو جو یہ عمل بتا رہا ہوں یہ عمل کر لینا، بڑی سے رقم چاہیے ہوگی، بڑی سے بڑی رقم کی آپ کو ضرورت ہوگی، اگلے دن تک آپ کو انشاءاللہ وہ رقم اللہ پاک نے چاہا تو ضرور مل جائے گی۔ بڑا ہی خاص عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جس بہن بھائی نے اپنی زندگی میں یہ عمل یا وظیفہ پڑھ لیا، آپ لوگوں کو کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ لوگ ایسے معجزات دیکھیں گے، ایسی آپ کو غیب سے مدد ہوگی کہ آپ لوگوں کو جتنی بڑی سے بڑی رقم آپ کو چاہیے ہوگی آپ لوگوں کو ضرور ملے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ایسا وظیفہ ملے تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر اسے دولت چاہیے تو اس کو دولت مل جائے، اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کی یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اور بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ کچھ میرے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو عمل ان کو بتایا جاتا ہے جیسے وہ عمل کرتے ہیں تو ساتھ ہی پھر لوگوں سے بات چیت کرنے لگے، فون پہ باتیں کرنے لگے۔ نہیں، آپ لوگ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ جو میں عمل بتاؤں گا آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کر لینا ہے، لیکن یہ عمل آپ لوگ کسی بھی وقت کر لیجئے گا۔ یہ 1 منٹ کا آسان سا عمل ہے، اس وقت آپ یہ عمل کیجئے گا جب آپ نماز پڑھ لیں۔ میرے اکثر بھائی، میری بہنیں ایک ہی بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سے عمل کرتے ہیں، بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہماری مالی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ تو میرے بہن بھائیوں، نماز کے بعد یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ ناظرین، ویسے بھی تو آپ لوگ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں تو ایک بار یہ آزما کر دیکھ لو۔ آپ لوگوں کے اپنے فائدے کے لیے خاص عمل بتا رہا ہوں، مجرب عمل بتا رہا ہوں۔ تقدیر کے بند دروازے اگر رات سے پہلے پہلے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ یہ خاص عمل کرنے سے فوری مدد ملتی ہے۔ یہ عمل جو بھی کرتا ہے کروڑپتی بن جاتا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس بندے کی تمام رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دیں، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گا، لہذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پہ آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہیں۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اللہ کا کرشمہ دیکھو گے کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ آپ کے اوپر رحمت فرمائے گا، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں
आसानियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इस अमल को करने वाले की जिंदगी से मुश्किलात खत्म होना शुरू हो जाती हैं। इस वजीफे को करने वाले के तमाम बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी भी किस्म की बंदिश है, रकावट है, आपका कारोबार का मसला है, कारोबार चल नहीं रहा, घर में जो भी बेबरकतें हैं, बेसुकूनी है, मायूसी है, इंशाअल्लाह इस वजीफे से ये तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह आपके ऊपर से हर तरह की जो बंदिशें हैं, रकावटें हैं, टूट जाएंगी। आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। जो भी आपके मकसद है, जो भी आपकी हाजतें हैं, वो पूरा होना शुरू हो जाएंगी। पहले जो भी काम करते थे वो सही नहीं होता, या आपके जहन में कोई मकसद है, आप किसी काम में लगे हों, उसमें आपको फायदा नहीं मिल रहा, तो इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह हर तरह की बंदिश या रकावट, नजर और हसद सब दूर हो जाएगा और आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। जो भी आपका मसला है इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगा। आज सिर्फ एक तस्बीह पढ़ें और इस वजीफे की बरकत से दौलत आपके हाथों में होगी, आपके हाथों में पैसा होगा। इंशाअल्लाह देख लेना, गैब से आपके लिए दौलत का बंदोबस्त हो जाएगा। ये जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही खास वजीफा है। ये जो तस्बीह है, इसको पढ़ने से अल्लाह पाक की जात बहुत खुश होती है। वो हस्ती जिसे किसी आँख ने नहीं देखा, जिसे कोई गुमान न छू सका, तारीफ करने वाले उसकी तारीफ से आजिज रहे, ना हादसात उसे बदल सकें। उसे जमाने की बेसबाती का कोई खौफ नहीं, पहाड़ों के वजन और समंदर की पैमाइश का इल्म उसके पास है, बारिश के कतरों और दरख्तों के पत्तों के अदद से खबर है, किसी पर रात की जुल्मत और दिन की रोशनी है, सब जानता है। पर आसमान की बुलंदी, जमीन की पस्ती, जमीन की गहराई, समंदर की गहराई और पहाड़ की चोटी पर कोई चीज पोशीदा नहीं। वो हर चीज को उसकी तमाम तफासिल के साथ जानता है। आप आहिस्ता से बोलें या जोर से, वो आपके अंदर छुपी तमाम बातों से बाखबर हैं। वो तुम्हारे रगों में चलने वाले खून की आवाज सुनता है, पत्ते के टूटने और जमीन पर उसके गिरते वक्त आवाज को सुनता है, जमीन के अंदर उसके नीचे चलने वाले कीड़ों की आवाज को सुनता है, समंदर की तहों में चलने वाली मछली की आवाज सुनता है। बहरो बर में जो कुछ है सब कुछ उसके इल्म में है और उस कायनात का बादशाह है, रब है। मसनद अहमद में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत में उसका वाकया बयान है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को बयान फरमा रहे थे, उस वक्त आपकी कैफियत ये थी कि आपका जिस्म हिल रहा था और देखने वालों को ऐसा महसूस हो रहा था कि आप जमीन पर गिर पड़ेंगे। उसे अल्लाह ताला की मार्फत और खुशियां कहती हैं। ये मार्फत इंसान के अंदर एक पंचाल कैफियत पैदा करता है। ये कैफियत अल्लाह को देखे बगैर देख लेना है। याद रखें, अल्लाह के उस अजीम कायनात जिसका हम एक बहुत ही छोटा कतरा है, हमें एक ही मकसद के लिए पैदा फरमाया है और वो है इबादत। इबादत के अलावा कोई मकसद हयात नहीं। बेशक वसाइल और ज़राए हों, अल्लाह ताला के खजानों में किसी कमी को पूरा करने के लिए इंसान को पैदा नहीं किया गया और ना अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई काम अटक गया जिसकी वजह से इंसान की हिफाजत जरूरी थी। इंसान खलकत का वाहिद मकसद सिर्फ इबादत है। इंसान से हदायत कुदूस की सिर्फ इबादत मतलूब है, इसलिए सुबह शाम उसे याद करो। यही इंसान की मिराद और इम्तियाज से है। जो अल्लाह का हो जाता है तो सारी दुनिया उसके गुलाम हो जाती है। अल्लाह उसका दोस्त बन जाता है, फिर उस इंसान के दुश्मन अल्लाह के दुश्मन बन जाते हैं। उसके दोस्त अल्लाह के दोस्त हो जाते हैं। जिसने अल्लाह के दोस्त को तकलीफ पहुंचाई वो कादिर मुतलिक उससे ऐलान जंग कर लेता है। अल्लाह का होकर तो देखिए, अल्लाह की जात को मकसद बनाकर जिंदगी गुजार कर तो देखिए। अल्लाह के लिए मरना, उस पर मर मिटना सीखें, उसके लिए जीना सीखें। खुशी भी वही हो जो उसे पसंद हो, गम भी उसका लिहाज, हार भी जो उसे पसंद हो और खवा भी जो उसे पसंद हो। हर दम हर लम्हा उसकी रजा मतलूबा मकसूद हो। अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ हमें हर पल हर वक्त हर लम्हा शुक्र अदा करना चाहिए। इस्लाम ने शुक्र अदा करने के हमें 4 तरीके बताए हैं। दिल से शुक्र अदा करना, जुबान से शुक्र अदा करना, नेमतों के इस्तेमाल से शुक्र अदा करना और मखलूक खुदा की खिदमत से शुक्र अदा करना। अगर कोई आप पर एहसान करता है, आप उसके बजाय एहतराम किसी और का करें तो वो नाराज हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अगर हम अल्लाह की बजाय किसी और का एहतराम और कराम करेंगे तो इस अमल से अल्लाह ताला बहुत सख्त नाराज हो जाते हैं। ये एक फितरी असूल है कि जिस शख्स पर कोई एहसान करता है वो बंदा उसका गुलाम बन जाता है और इससे मोहब्बत करने लगता है और उसकी पसंद को भी तरजीह देता है। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम अपने हकीकी अल्लाह ताला के अहकामात को हर वक्त मानने की तरक्की देने की कोशिश करें। और शुक्र क्या होता है कि इंसान इसका इकरार और इजहार करे कि ये चीज मेरे अब्बू ने या भाई वगैरह ने दी है, रियाकारी मकसूद न हो। अल्लाह ताला की हर दी हुई चीज पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। मसलन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे आंखों की नेमत से
سے نوازا ہے۔ بندوں کا شکر ادا کرنے سے مراد کہ وہ آپ کو کوئی چیز دے اور بدلے میں آپ اس کا جزاک اللہ کہیں تاکہ اس کے ذریعے اس کی دی ہوئی نعمت کا اس کو بدلہ مل جائے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو عملی طور پر استعمال کرنا اور اس کا استعمال کر کے اظہار کرنا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ کپڑے صاف ستھرے پہن کر آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور خوبصورت اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے وجود پر اظہار کرتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر استعمال نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک ناشکری ہے۔ تو محترم ناظرین، اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیں۔ آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کون سی احتیاط کرنی ہے، آپ اچھے طریقے سے جان لیں۔ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اکثر لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، عربی کلمات پڑھتے ہیں اور آپس میں گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کہیں پہ بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کشتی کرنے میں کسی کو بچھڑ دے، اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کی کون سی حالت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں پہچانتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، قیامت کے روز لوگ گروہ تر گروہ اپنے اپنے نبی کے پیچھے چلیں گے اور عرض کریں گے، اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، حتیٰ کہ طلب شفاعت کا سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص دنیا میں بھکاری بن کر لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسی حال میں آئے گا اور اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا، اور فرمایا قیامت کے دن سورج مخلوق کا اتنا قریب ہوگا کہ ان کا پسینہ نہ صرف کان تک پہنچ جائے گا، بس وہ اس حال میں حضرت آدم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کرنے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے تاکہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ آپ جائیں گے حتیٰ کہ جنت کے دروازے کا کنڈا پکڑ لیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا اور سارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ ناظرین، یہ بے حد خاص عمل ہے۔ جتنی بڑی آپ کو رقم چاہیے ہو، کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا دل مانے، جب آپ کو ضرورت ہو، آپ یہ 1 منٹ کا عمل کرنے کے بعد آپ لوگ خود معجزہ دیکھ لینا، اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا اور پھر مجھے بھی بتانا۔ انشاءاللہ غیبی طریقوں سے آپ کو ایسی مدد ہوگی، جو رقم آپ کو چاہیے اسے کہیں زیادہ آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل کو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور آپ بھی وہ فضیلت حاصل کر لیں۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ اللہ پاک کے اسم مبارک ہیں، یا حی یا قیوم، دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنے گا، یا حی یا قیوم۔ اس طرح پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا حی یا قیوم کے بے شمار فائدے ہیں۔ یا حی یا قیوم کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عزت اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والے کو جابر بھی سلطان کے خوف سے نجات مل جاتی ہے اور پڑھنے والے کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 2 نام روزانہ پڑھ لو، پھر ایسا معجزہ ہوگا، جو چاہو گے وہی ملے گا۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ 2 ناموں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکابرین کا
کہنا ہے کہ کسی بھی دن جو بھی ان اعمال کو کر لے گا تو اللہ کے حکم سے جو بھی ان کی حاجات ہوگی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ کے حکم سے اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان ناموں کو پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمائی یہ حضور کیفیت رکھنے والے اللہ کے نام ہیں، ان کو صبح و شام ضرور پڑھ لیا کریں۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ اگر ان اعمال کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے تو اس میں بے شمار فائدے ذکر کیے گئے ہیں، وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ حضوری کیفیت رکھنے والے اور دو اللہ کے نام جو یا حی یا قیوم ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کسی بھی دن میں ظہر کی نماز کے بعد بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے اگر کوئی بیمار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا نصیب فرما دے گا۔ انسان کو تھوڑا فاقہ ہوتا ہے لیکن شفا کامل سے مراد اس کو اللہ پاک مکمل شفا نصیب فرمائیں گے۔ آپ نے 100 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ لینا ہے، چاہے تو ایک گلاس پانی کا بھر کر رکھ لیں، اس پر پھونک مار کر پی لیں اور سب گھر والوں کو پلا دیں، اور پھر انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جو بھی اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ بیمار پڑھ کر کرے گا تو بیماری سے شفا مل جائے گی، خود بھی پیے گا اور اللہ اس کی عمر دراز فرما دیں گے اور قوت روحانی میں اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ اگر کسی سخت حاجت کے موقع پر پڑھے گا تو اس کو چاہے کہ اس مقررہ وقت میں پڑھ کر اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو طلب کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ لازمی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ وظائف کام کیسے کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دولت پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا مال و دولت بے حساب اور بے تحاشا پایا ہے۔ عمل لازمی کر کے دیکھیں۔ اس تسبیح کے بعد جو وظیفہ آپ نے پڑھا ہے وہ بھی بہت مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کسی بھی دن ظہر کے بعد کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔